1965 की जंग का खून आलूद मंजर है। भारतीय त्यारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बम बरसा रहे हैं। हर तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं, धुएं के बादल आसमान को छू रहे हैं और धमाकों की गूंज कानों के पर्दे फाड़ रही है। मगर इन्हीं लम्हों में एक 13 साल लड़का अपने घर की छत पर बैठा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। खौफ और हैरत के जज्बात उसकी आंखों में लरज रहे थे। सवालों का तूफान उसके दिल में मचल रहा था और फिर अचानक एक खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। भारतीय फौज लाहौर पर कब्जे के लिए पेशकदमी कर रही है। शहर में हलचल मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए और बुजुर्गों ने ऐलान किया कि शहर के दिफा के लिए रजाकारों की ज़रूरत है। जैसे ही ये अल्फाज उस लड़के के कानों तक पहुंचे, वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर एक कमरे में घुस गया, जहां अलमारी में रखी AK-47 उसका इंतजार कर रही थी। उसने बंदूक उठाई और दौड़ता हुआ उन बुजुर्गों के पास पहुंचा, मगर शफकत भरी नजरों ने उसे देखकर वापस भेज दिया। उम्र अभी कम थी मगर जोश जवान था। वो गुस्से, बेबसी और मायूसी के आलम में घर लौटा, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अगर कोई आम माँ होती तो शायद उसे तसल्ली देती, उसके गुस्से को ठंडा करती, मगर वो आम माँ नहीं थी, वो शौकत खानम थी। वो जानती थी कि जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती जितना नजर आती है। उसका बेटा आने वाले तूफानों से लड़ने के लिए पैदा हुआ है। उसे आगे कांटों भरे रास्तों पे चलना होगा, जहां दुश्मनों के साथ साथ अपनों में छुपे मीर सादिक में मिलने वाले थे। शायद इसी वजह से उस रात उसने अपने बेटे को टीपू सुल्तान की बहादुरी और गद्दारों की साजिशों की कहानियां सुनाई। इन कहानियों में एक जुमला ऐसा था जो हमेशा के लिए इस लड़के के दिल में नक्श हो गया: शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और यही वो लम्हा था जब वो बच्चा ख्वाब से हकीकत के सफर पर निकल पड़ा। वही बच्चा जो 5 नवंबर 1952 को पैदा हुआ, जो जमान पार्क में पला बड़ा, जो 4 बहनों का इकलौता भाई था, जो ऑक्सफोर्ड में झंडा गाड़ आया, जो क्रिकेट के मैदानों में नई तारीख रकम कर गया, जो शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद बना, जो पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख देने वाला तूफान साबित हुआ। वो बच्चा जिसके बगैर पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, और उसका नाम था इमरान अहमद खान नियाजी। 5 नवंबर 1952 लाहौर में रहने वाले एक छोटे से पठान खानदान में इकरामुल्लाह खान नियाजी के घर इमरान खान की पैदाइश होती है। इमरान का बाप एक सिविल इंजीनियर था और माँ एक घरेलू खातून थी। इमरान ने इब्तदाई तालीम लाहौर के ही एक स्कूल से हासिल की और फिर एचिसन कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गया। इमरान को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उसने जब अपने कजन्स को पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखा तो उसने भी एक फैसला किया। उसने पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में जाने का फैसला किया। 1969 में इमरान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज लाहौर की तरफ से खेलते हुए किया और 1971 में इमरान पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हो चुका था और उसने 1971 में ही इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। इसी साल इमरान को तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 1972 में इमरान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फलसफा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की तालीम हासिल की। 1975 में इमरान ने ग्रेजुएशन किया। ऑक्सफोर्ड में तालीम के दौरान ही इमरान की मुलाकात हुई बेनज़ीर भुट्टो से। इसी दौर में मार्गरेट हॉल में हर इतवार को एक स्टूडेंट गैदरिंग होती। इमरान को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो हर इतवार को इस गैदरिंग में शिरकत करते। इमरान खुद तो इस शिरकत की वाहिद वजह वहाँ का बेहतरीन खाना बताते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कई दूसरे इंकशाफ किए। बरतानवी मुसन्निफ जिसने इमरान खान की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है, उसने इस किताब में लिखा कि इमरान और बेनज़ीर एक दूसरे के खासे करीब थे। बल्कि इमरान की मां शौकत खानम तो इन दोनों की शादी कराने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन फिर बात नहीं बन सकी। लेकिन बहरहाल बात जो भी हो, अब आते हैं इमरान खान के क्रिकेट कैरियर पर। इमरान ने टेस्ट क्रिकेट का आगाज 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर किया था और उसने 1974 में पहला ODI मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 1976 में इमरान खान को इंग्लैंड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन ऑलराउंडर करार दिया गया और क्रिकेट सोसाइटी वेथरल अवार्ड से नवाजा गया। ये उनके खेल के शानदार मेयार का एतराफ़ था। फिर 1977 में उन्हें कैरी बेकर की मशहूर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में शामिल कर लिया गया, जो उस वक्त दुनिया के बड़े और नामवर खिलाड़ियों का सबसे दिलचस्प टूर्नामेंट समझा जाता था। 1982 में जावेद मियांदाद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, लेकिन कई सीनियर खिलाड़ियों ने मियांदाद के खिलाफ बगावत कर दी, जिनमें एक बड़ा नाम इमरान खान का है। इमरान ने मियांदाद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टीम के फैसलों में अकेले ताकत का इस्तेमाल करते हैं और मुशावरत नहीं करते। PCB ने कोई प्रेशर नहीं लिया और सारे बागी प्लेयर्स को टीम से बाहर कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था और इसका दबाव भी नजर आया श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान। पाकिस्तान पहला और दूसरा मैच तो हारते हारते जीत गया,
تیسرے میچ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے باغیوں میں بات کی اور باغیوں کو دوبارہ ٹیم میں آنے کو کہا، لیکن ان پلیئرز نے ایک ہی شرط رکھی کہ جاوید میانداد کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے۔ بالآخر 1982 میں جاوید میانداد نے کپتانی چھوڑ دی۔ اس کے بعد عمران خان کو قومی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا۔ 1982 میں عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے اور ان کی قیادت نے کرکٹ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ کپتانی سنبھالتے ہی پاکستان نے 28 سال بعد انگلینڈ کی سرزمین پر لارڈز کے میدان میں پہلی ٹیسٹ فتح حاصل کی۔ اگلے ہی سال عمران خان کو ویزڈن کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا۔ 1982-83 کی ہوم سیریز میں جب بھارت پاکستان آیا تو خان نے اپنی تباہ کن بولنگ سے سب کو حیران کر دیا۔ صرف 13 رنز کی اوسط سے 40 وکٹیں لے ڈالیں۔ جنوری 1983 میں وہ دنیا کے دوسرے کرکٹر بنے جنہوں نے ایک ہی سیریز میں سنچری بھی بنائی اور 10 وکٹیں بھی حاصل کی۔ یہی وہ وقت تھا جب عمران خان پاکستان کے پہلے بولر بنے جنہوں نے 200 وکٹیں حاصل کی۔ ویزڈن نے لکھا کہ وہ ایسی آگ اور زہر کے ساتھ بولنگ کرتے تھے کہ بھارتی ٹیم میں صرف مہندر امر ناتھ ہی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، لیکن اسی دوران ان کے بائیں بازو میں شدید انجری ہوئی جس کی وجہ سے وہ کئی سال تک بولنگ نہیں کر پائے۔ حکومت پاکستان نے ان کے علاج کے لیے خصوصی فنڈ دیا اور آخرکار وہ 1984 میں مکمل صحت یاب ہو کر واپس آئے۔ عمران نے صرف پاکستان کرکٹ میں ہی نہیں بلکہ کرکٹ کے نظام میں بھی بڑی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے پہلی بار غیر ملکی امپائرز کو پاکستان بلایا تاکہ میچز میں شفافیت قائم ہو، جو بعد میں ICC کے نیوٹرل امپائر سسٹم کی بنیاد بنا۔ عمران خان کی سب سے بڑی سپورٹر اس کی ماں 1985 میں کینسر کی وجہ سے چل بسی اور ماں کی موت عمران خان کی زندگی پر آسمانی بجلی بن کر گری۔ عمران ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب وہ پارٹیوں میں شریک ہونے کی بجائے اکیلا رہنے لگا۔ دنیا کی کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کرکٹ جو اب تک عمران کا جنون تھی، لیکن اچانک 1987 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران نے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب عمران کی زندگی کا ایک ہی ہدف تھا، پاکستان میں کینسر ہسپتال بنانا۔ یہ وہی دور ہے جب ملک پر جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ضیاء نے عمران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کے ایک آفر کی۔ ضیاء نے آفر کی کہ پالیٹکس میں آ کر میری کابینہ میں شامل ہو جاؤ، لیکن عمران نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا۔ I have thought about it, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. اب ضیاء نے دوسری آفر کی کہ اچھا ٹھیک ہے، کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لو کیونکہ پاکستان کرکٹ کو تمہاری ضرورت ہے۔ عمران نے یہ آفر قبول کر لی کیونکہ عمران اچھے سے جانتا تھا کہ ہسپتال کی تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے میرا کرکٹ کھیلنا ضروری ہے۔ عمران خود بھی کہتا ہے کہ 1987 کے بعد میری کرکٹ سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں جتنا بھی کھیلا اپنی ہسپتال کے لیے کھیلا۔ 1989 میں عمران خان پہلے ایشیائی کرکٹر بنے جنہیں انٹرنیشنل کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا، جب انہیں 72,000 آسٹریلین ڈالر مالیت کی کار انعام میں دی گئی۔ بعد میں یہی انعامی رقم عمران نے شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے وقف کر دی۔ 1992 کا ورلڈ کپ آ گیا۔ پاکستان اپنا پہلے ہی میچ 10 وکٹوں کے ساتھ ویسٹ انڈیز سے ہار گیا۔ پاکستان کا تیسرا میچ بارش کی وجہ سے کینسل ہو گیا، لیکن چوتھا میچ پاکستان انڈیا سے ہار گیا۔ پانچواں میچ ساؤتھ افریقہ سے بھی ہار گیا۔ ساؤتھ افریقہ سے ہارنے کے بعد پاکستان سب سے نیچے تھا۔ اب اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے عمران نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کر کے موٹیویٹ کیا۔ عمران نے کہا کہ اب آپ کو ایسے کھیلنا ہے جس طرح زخمی شیر زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ خوف کے بت توڑ ڈالو، وائٹ بال اور نو بال کو بھول جاؤ اور اب بس میدان میں لڑنا شروع کرو۔ یہی جذبہ پاکستان کو ورلڈ کپ کے فائنل تک لے گیا۔ انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف عمران نے بلہ اٹھا لیا اور پاکستان کے سب سے بڑے مقابلے میں 72 رنز بنا ڈالے اور پاکستان نے انگلینڈ کو 22 رن سے ہرا دیا۔ اسی دوران جب پورا پاکستان اس ورلڈ کپ کی جیت کی خوشی منا رہا تھا، اسلام آباد سے کوئی 12,000 کلومیٹر دور کیلیفورنیا کے ایک ہسپتال میں انگلش بزنس مین گورڈن وائٹ کی بیٹی سیتا وائٹ نے ایک بچی کو جنم دیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ اس بچی کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانیوں کا ہیرو عمران خان ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ سیتا وائٹ نے برطانوی عدالت میں درخواست دائر کر دی، لیکن عمران کبھی بھی اس مقدمے کی سماعت کے لیے برطانیہ نہیں گئے۔ اس غیر حاضری کی وجہ سے برطانوی عدالت نے عمران کو اس بچی کا باپ ڈکلیئر کر دیا۔ عمران نے کبھی بھی اس بات کا اقرار یا انکار نہیں کیا۔ 2004 میں جب سیتا وائٹ کی موت ہوئی تو اس نے اپنی وصیت میں عمران کی بیوی اور اپنی دوست جمائمہ کو اس بچی کا قانونی سرپرست بنایا اور عمران نے اس بچی کو لے پالک بچی ضرور مان لیا۔ یہ عمران کی پہلی 40 سالہ زندگی کی کہانی ہے جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اس کے بعد والی 30-32 سالہ زندگی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ عمران کی پولیٹکس کی کہانی آپ کو دکھائیں گے
لیکن دوسری قسط میں، اس لیے وہ قسط ضرور دیکھیے گا۔ میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کا منظر ہے۔ آسٹریلوی صحافی پاکستان کے وزیر اعظم سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ نوجوان آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے تو یقیناً آپ کو بہت سے سیاسی فائدے ہوں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم جواب دیتا ہے کہ میں اسے لمبے عرصے سے یہ آفر کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا مودی نے، مزہ نہیں آ رہا۔ مزے کے لیے یہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں۔ Oh yes, and Cheney will. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. ذرا باڈی لینگویج پر غور کیجئے۔ عمران خان ایک کہکا لگاتا ہے اور نواز شریف مسکراتا ہوا عمران کے کندھے اور بازو کو پکڑ لیتا ہے، جس طرح ایک سرپرست اپنے انڈر کام کرنے والے جگری دوست کو موٹیویٹ کر رہا ہو۔ لیکن آج پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران اور نواز تو کرنٹ اور ارتھ کی دو تاروں کی طرح ہیں، اور جب ان دو تاروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے کرنٹ اور ارتھ کی یہ دو تاریں آپس میں کس طرح ملی ہوئی تھی۔ اس قسط میں ہم آپ کو عمران خان کے پولیٹیکل کیریئر کی کہانی دکھائیں گے۔ اگر آپ نے عمران خان کی بایوگرافی کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ لے، یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم اینڈ سکرین کے طور پر وہ ویڈیو ایڈ کر دیں گے۔ عمران خان کو کرکٹ کے دوران ہی کئی بار سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی۔ 1987 میں صدر ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں عہدہ دینے کی پیشکش کی، لیکن خان نے بڑی نرمی سے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی انہیں اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کی 30 نشستوں کی گارنٹی تک دے دی، مگر خان نے یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ 29 دسمبر 1994 کو عمران کی بنائی شوکت خانم میموریل ہسپتال کا افتتاح ہوا، جب ایک چھوٹی سی کینسر کی مریضہ بچی نے ہسپتال کا ربن کاٹا۔ عمران کے مطابق زرداری اور بے نظیر دونوں ہی ہسپتال کا افتتاح کر کے اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ عمران نے ان دونوں کو ریجیکٹ کر دیا، اور ظاہر ہے عمران کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ 1995 میں وزیر اعظم بے نظیر اور زرداری نے عمران کے خلاف محاذ کھول دیا، سرکاری ٹی وی چینل پر پابندی لگا دی کہ عمران کی کرکٹ کامیابیاں نہیں دکھائیں گے۔ شوکت خانم ہسپتال کے اشتہارات بند کر دیے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہسپتال کے احتیاط آدھے رہ گئے، اور اوپر سے جو غیر ملکی دوائیاں شپنگ کے ذریعے آتی انہیں چیکنگ کے نام پر غیر معین مدت کے لیے بندرگاہ پر ہی روک دیا جاتا۔ عمران بھی سمجھ چکا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چاہے وہ ہسپتال بنانا ہی کیوں نہ ہو۔ عمران نے یو ٹرن لے لیا اور پاور پلے میں آنے کا فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ ہو گیا کہ عمران کوئی بھی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کریں گے، بلکہ خود کی پارٹی بنائیں گے۔ 25 اپریل 1996 عمران نے اپنی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھی، اور اسی سال صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت کے ساتھ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ جی ہاں بالکل یہی کیا، اور پھر 1997 میں عمران نے لاہور اور میاں والی سے الیکشن لڑا، مگر دونوں جگہ شکست کھائی، اور عمران اس الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکا۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ عمران اکیلا ہو چکا تھا، کیا PP، کیا نون اور کیا JUI، ساری سیاسی پارٹیاں عمران کو نو بال پر آؤٹ کرنے کی تیاری کر چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 1995 میں عمران نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی تھی۔ اس شادی کے لیے جمائمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جی ہاں یہی کیا پولیٹیشنز نے۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت پر خان نے ان کی حمایت کی، یہ سوچ کر کہ وہ کرپشن ختم کریں گے۔ خان کے مطابق مشرف نے 2002 میں انہیں وزیر اعظم بنانے کی پیشکش بھی کی، مگر انہوں نے قبول نہیں کی۔ 2002 کے الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو صرف ایک سیٹ ملی، اور وہ ایک سیٹ خود عمران نے جیتی۔ 2006 میں امریکی صدر جارج W بش پاکستان کے دورے پر آئے۔ عمران نے ان کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گھر میں نظر بند کر دیا۔ پھر آیا اکتوبر 2007، مشرف کے دور حکومت کا سب سے ہنگامہ خیز وقت۔ عمران نے 85 اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ استعفیٰ دے کر صدارتی الیکشن کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مشرف آرمی چیف کے عہدے پر رہتے ہوئے الیکشن لڑ رہے تھے۔
3 نومبر 2007 کو مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور خان ایک بار پھر سے نظر بند کر دیے گئے، مگر وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ نظر بندی سے فرار ہو کر پنجاب یونیورسٹی پہنچے تاکہ طلبہ کے احتجاج میں شریک ہوں، مگر وہاں ایک حیران کن موڑ آیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان نے اسے زبردستی پکڑ لیا اور کچھ تشدد کرنے کے بعد عمارت کے اندر بند کر دیا۔ پولیس نے اسے وہاں سے گرفتار کیا اور دور دراز ڈیرہ غازی خان جیل منتقل کر دیا۔ مشرف نے جان بوجھ کر عمران کو دور دراز ڈیرہ غازی خان منتقل کیا تھا تاکہ عمران کے حوصلے کو توڑا جا سکے۔ عمران نے اس جیل میں بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور آخرکار 1 ہفتہ جیل میں رہنے کے بعد عمران کو رہا کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھے جب عمران نہ صرف سیاست بلکہ حقیقی مزاحمت کا چہرہ بن چکے تھے۔ 2008 میں الیکشن ہوئے تو PMLN اور PPP نے مل کر اتحادی حکومت بنا لی اور عمران اس الیکشن کا بائیکاٹ کر کے دور سے یہ سب دیکھتا رہ گیا۔ کرکٹ کے میدانوں میں بڑی سے بڑی ٹیم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کپتان سیاست کے میدانوں میں مار کھا رہا تھا۔ 30 اکتوبر 2011 کو لاہور کے مینار پاکستان پر عمران نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ اس جلسے میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کا سمندر اکٹھا ہوا اور اس جلسے نے پاکستانی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عوام نے تبدیلی کی آواز اٹھائی۔ 2012 میں امریکی ادارے انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ IRI کے ایک سروے نے سب کو حیران کر دیا۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف PTI پورے ملک میں 31% ووٹ حاصل کر کے سب سے آگے نکل گئی۔ خیبر پختونخوا میں تو PTI نے 49% جبکہ بلوچستان میں 35% عوامی حمایت حاصل کی، یعنی تبدیلی کی ہوا پورے ملک میں چل پڑی تھی۔ اور پھر 6 اکتوبر 2012 کو عمران ایک نئے عزم کے ساتھ نکلے، اسلام آباد سے جنوبی وزیرستان تک ایک قافلے کی شکل میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا کہ عوام اب جاگ چکی ہے۔ 21 اپریل 2013 لاہور کا تاریخی مال روڈ، جہاں ایک بار پھر عمران نے تبدیلی کی گونج پیدا کر دی۔ ہزاروں لوگ جن کے چہروں پر امید اور آنکھوں میں خواب تھے، نیا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے۔ خان نے اعلان کیا، میں پاکستان کو دہشت گردی کی اس امریکی جنگ سے نکالوں گا اور قبائلی علاقوں میں امن واپس لاؤں گا۔ خان ملک بھر میں گھومے، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، جہاں بھی گئے ایک ہی وعدہ کیا، ایک ایسا تعلیمی نظام جہاں امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ ایک ہی بینچ پر بیٹھے گا۔ ان کا سفر آخرکار جنوبی پنجاب کی سرزمین پر اختتام پذیر ہوا، جہاں سرائیکی عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ملک میں انتخابی جوش عروج پر تھا۔ انتخابات سے چند دن پہلے دی ہیرالڈ کے سروے نے حیران کر دیا۔ عمران خان کی تحریک انصاف کو 25% عوامی حمایت حاصل تھی، یعنی صرف معمولی فرق سے نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے پیچھے، یعنی تبدیلی دروازے پر تھی۔ مگر قسمت نے ایک نیا امتحان لیا۔ 7 مئی 2013 لاہور میں ایک ریلی کے دوران عمران خان لیفٹر سے گر گئے، شدید چوٹیں، سر زخمی اور ریڑھ کی ہڈی کے 4 موہرے ٹوٹ گئے۔ پورا ملک سکتے میں آ گیا، جلسوں کی گونج خاموش ہو گئی، مگر خان نہیں رکے۔ چند دن بعد ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے قوم سے خطاب کیا، یہ میری جنگ نہیں، یہ آپ سب کی جنگ ہے، یہ نیا پاکستان بننے کا وقت ہے۔ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان۔ 11 مئی 2013 کو انتخابات ہوئے، PMLN نے کامیابی حاصل کی اور نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. عمران نے نتائج پر دھاندلی کا الزام لگایا، پھر بھی اس نے شکست کو جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ اس نے کہا، آج پاکستان میں نوجوان اور خواتین بڑی تعداد میں ووٹ دینے نکلے، یہ ہماری جمہوریت کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خان کی پارٹی نے خیبر پختونخوا میں اپنی پہلی حکومت بنائی اور عمران خان نے ایک نئے چہرے پرویز خٹک کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ یوں یہ الیکشن اگرچہ اقتدار نہ لایا مگر ایک نئی سیاسی سوچ، ایک نئی امید اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد ضرور رکھ گیا۔ یہاں بہت سے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ایسے لوگ جو اپنی چھوٹی سی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں، وہ عمران کو دیکھیں، جس نے سیاست کا آغاز کیا تھا 1996 میں اور پاور پلے میں ان کی پہلی انٹری ہوئی 2013 میں، پورے 17 سال بعد۔ 2013 کے الیکشن کے بعد عمران نے قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالی اور پارلیمنٹ میں ایک نئی طاقتور آواز بن کر ابھرے۔ اسی دوران 31 جولائی 2013 کو ان پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف شرمناک الفاظ استعمال کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا۔ خان ہمیشہ خبروں کی زینت رہے،
کبھی اپنی بے باک باتوں کی وجہ سے تو کبھی اس لیے کہ انہوں نے فادر آف طالبان کہلائے جانے والے مولانا سمیع الحق اور ان کے مدرسے دارالعلوم حقانیہ کو فنڈز دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خان کے سیاسی سفر میں تنازعات اور مقبولیت دونوں اپنے عروج پر تھے۔ 2013 میں عمران نے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس نے ڈرون حملے میں طالبان کے لیڈر حکیم اللہ محسود کو مار کر پاکستان اور طالبان کے درمیان امن کی کوششوں کو تباہ کر دیا۔ خان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے اپنے ڈرون حملے بند نہ کیے تو وہ شدید احتجاج کریں گے اور نیٹو کی سپلائی لائن بند کر دیں گے، کیونکہ ان حملوں سے امن نہیں بلکہ جنون اور انتقام کی آگ بھڑکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمران نے پہلی بار دنیا کے طاقتور ترین ملک کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا اعلان کیا۔ عمران کی بایوگرافی کی پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ عمران کا بچپن کس طرح گزرا تھا، عمران نے کرکٹ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور عمران کا کرکٹ کیریئر کس طرح گزرا، اور عمران کے سیاست میں آنے سے لے کر 2013 کے الیکشن تک کی کہانی ہم نے اس قسط میں دیکھی، اور 2013 کے الیکشن سے لے کر موجودہ دور تک عمران کی زندگی کی کہانی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگلی قسط میں، اس لیے وہ قسط ضرور دیکھیے گا۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے۔ میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں۔ مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ جب سے کیا ہے ہماری زندگی برباد ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ ویڈیو کہاں سے شروع کروں، لیکن پہلے کہانی کو تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین آمین۔ بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سن 2016 پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ گیا، پاناما پیپرز لیک ہو گئے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے کرپشن کے جو ایلیگیشن شریف خاندان پر لگ رہے تھے، اب ایک بین الاقوامی ادارے نے یہ ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے تھے۔ شریف خاندان کی آف شور کمپنیوں کا پردہ فاش ہو گیا اور عمران نے اس موقع کو ایک مہم میں بدل دیا۔ وہ سڑکوں پر نکلے، جلسے کیے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ تک کر دیا۔ سال تھا 2018۔ پاکستان کی سیاست ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ عمران خان، وہ شخص جس نے برسوں کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، اب 5 مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ بنو، اسلام آباد، میاں والی، لاہور اور کراچی۔ جب نتائج آنے شروع ہوئے تو ہر طرف ایک ہی شور تھا، پی ٹی آئی آگے ہے۔ خان کی پارٹی نے تاریخ رقم کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف نے 270 میں سے 116 نشستیں حاصل کی، یعنی نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی۔ قومی اسمبلی میں 116 سیٹوں کے ساتھ تحریک انصاف پہلے نمبر پہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیاستدان بن گئے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 5 حلقوں سے الیکشن لڑا اور 5 حلقوں سے کامیابی حاصل کی، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایسا نہیں کر سکے تھے۔ پی ایم ایل این نے الزام لگایا کہ فوج نے انتخابی نتائج خان کے حق میں موڑ دیے۔ الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو صاف مسترد کر دیا، مگر سوال باقی رہا، کیا واقعی عوام کی آواز سنی گئی یا فیصلے کہیں اور ہو چکے تھے؟ 2 دن بعد یورپی یونین کے مبصر مائیکل گیلر نے اعلان کیا کہ الیکشن مجموعی طور پر تسلی بخش تھے، لیکن ملک کے اندر شک و شبہات ختم نہ ہوئے۔ اسی ہنگامہ خیز ماحول میں عمران نے اپنی فتح کی تقریر میں ایک نیا خواب پیش کیا۔ ہم مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر نیا پاکستان بنائیں گے۔ خان نے وعدہ کیا کہ ان کی حکومت کا پہلا مقصد ہوگا غریب عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی مخالف کو نشانہ نہیں بناؤں گا، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک تعلیمی ادارے میں بدل دیا جائے گا اور گورنر ہاؤس کو عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خارجہ پالیسی پر خان نے چین کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ پاکستان کے افغانستان، بھارت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ متوازن تعلقات رکھے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک کرکٹر سے لیڈر بننے والے شخص نے عوام کے سامنے خواب رکھا۔ 6 اگست 2018 تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر عمران کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ کوئی 23 سال بعد عمران اقتدار کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ پھر شروع ہوئی وزرائے اعلیٰ کے انتخاب کی دوڑ۔ خیبر پختونخوا کے لیے خان نے محمود خان کا نام چنا اور پنجاب کے لیے خان نے ایک غیر معروف شخصیت عثمان بزدار کو آگے کیا۔ جب میڈیا نے حیران ہو کر پوچھا یہ عثمان بزدار کون ہے تو عمران خان نے کہا میں نے بزدار کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ پنجاب کے سب سے پسماندہ علاقے سے ہیں۔
اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی نمائندگی ملے۔ بلوچستان میں عمران نے اپنی پارٹی کو ہدایت دی کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کرے۔ یوں جام کمال خان وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے اور عبدالقدوس بزنجو اسپیکر کے لیے چنے گئے۔ 18 اگست 2018 وہ دن جب عمران نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ حلف کے بعد عمران نے ایک پرجوش تقریر کی جس میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر قائم کریں گے، ایک ایسا نظام جہاں انصاف، برابری اور عوام کی خدمت سب سے پہلے ہو۔ وزیر اعظم بنتے ہی عمران نے بیوروکریسی میں بڑے فیصلے کیے۔ سہیل محمود کو سیکرٹری خارجہ اور نوید کامران بلوچ کو فائنانس سیکرٹری تعینات کیا۔ فوجی سطح پر ان کا پہلا بڑا قدم تھا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو DGISPR بنانا۔ کابینہ کی تشکیل کے بعد عمران نے خود ہی وزارت داخلہ کی ذمہ داری سنبھالی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ملک کے امن و امان پر ذاتی طور پر نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ اقتدار سنبھالتے ہی عمران کو ایک شدید معاشی طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، روپے کی قدر گر رہی تھی اور خزانہ بھی تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ایسے میں خان نے مشکل مگر جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ اس نے کفایت شعاری، اصلاحات اور IMF سے $6 ارب کے پیکج کے ذریعے معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ روپے کی قدر میں کمی، سبسڈی میں کٹوتی اور ٹیکس بڑھنے جیسے اقدامات نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا، خاص طور پر گیس، بجلی اور پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے۔ لیکن دوسری طرف ورلڈ بینک نے اعتراف کیا کہ پاکستان کا کاروباری ماحول بہتر ہوا اور عالمی درجہ بندی میں ملک 136ویں سے 108ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ خان نے عوام کو تو کفایت شعاری کا حکم دیا ہو اور خود عیاشیوں میں لگ گیا ہو۔ خان نے خود سے شروعات کی، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات آدھے سے بھی کم کر دیے، بلٹ پروف گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر نیلام کر کے ان کی رقم قومی خزانہ میں جمع کرا دی اور اسٹاف کو 524 سے ہٹا کر صرف 2 کر دیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا، میں خود بھی وہی کروں گا جو اپنے لوگوں سے کہتا ہوں۔ اب یہاں کہانی کو تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں، چند ماہ پیچھے چلتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نظر آنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمران یہ انگوٹھی کیوں اور کس کے کہنے پر پہن رہے ہیں، بلکہ ایک لڑکی جانتی تھی کہ عمران یہ انگوٹھی کیوں اور کس کے کہنے پر پہن رہے ہیں، اور اس نے یہ بات آن دا کیمرہ پورے پاکستان کو بتا دی۔ تو رنگ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ وہ 3rd میرج کر رہے ہیں اور کوئی آ گئی خان صاحب کی لائف میں۔ یہ قندیل بلوچ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قندیل بلوچ کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا تھا، اس لیے پاکستانیوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن سچ یہی تھا۔ 2004 میں جمائمہ سے طلاق کے بعد اور خاص طور پر 2015 میں ریحام خان سے طلاق کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 66 سالہ عمران تیسری بار اپنا گھر بسانے کا سوچیں گے۔ لیکن خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ عمران کوئی 23 سال بعد ملک کے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ ملک کا سب سے طاقتور لیڈر اور سب سے طاقتور آفیسر ایک ہی پیج پر نظر آ رہے تھے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ لیکن یہ پاکستان ہے بوس، یہاں کی خاموشی کسی نئے طوفان کا سگنل ہوتی ہے۔ بھٹو اور ضیاء کی دوستی دیکھ لے، نواز اور مشرف کی دوستی دیکھ لے، اور اب ایک بار پھر عمران کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ 16 جون 2019 کو ایک خبر آئی کہ DGISPR عاصم منیر کا تبادلہ ہو گیا ہے اور جنرل فیض نئے اسپائی ماسٹر ہوں گے۔ لوگ حیران تھے کہ DGISPR کی مدت تو 3 سال ہوتی ہے، پھر ایسا کیا ہوا کہ صرف چند مہینے بعد DG کو بدلنا پڑا۔ یہیں سے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلی دراڑ پڑی۔ اب عمران نے دوسری غلطی اس سے بھی بڑی کی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جنرل باجوہ کی 3 سال کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن آ گیا۔ سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا اور حکم دیا کہ قومی اسمبلی میں اس ایکسٹینشن سے متعلق قانون بنایا جائے۔ پارلیمنٹ میں نون لیگ نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی بھرپور حمایت کے ساتھ قانون پاس کروا لیا اور جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی۔ اب تک باجوہ بھی سمجھ چکا تھا کہ عمران کو اپنے اشاروں پر چلانا ناممکن ہے۔ جنرل باجوہ نون لیگ کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جیل میں بیٹھے نواز شریف سے رابطہ بحال ہو گیا۔ اب نواز شریف کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ معاشی میدان میں بھی کپتان کا پلیئر اسد عمر ناکام ہو کر استعفیٰ دے چکا تھا اور یہ اہم ترین عہدہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے عبدالحفیظ شیخ کو مل چکا تھا۔ عمران حکومت مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ 2021 آ گیا۔ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کا ٹرانسفر کر دیا۔ عمران کے پیروں تلے زمین نکل گئی، بلکہ پورا ملک حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا، کیونکہ DGISI کی ڈائریکٹ رپورٹنگ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کا ٹرانسفر کر دیا؟ عمران نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ پورے ملک کو 2019 سے جس بات پر شک تھا، اب اس بات کے واضح ثبوت بھی سامنے آ چکے تھے۔ عمران اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف اب دشمنی میں بدل چکا تھا۔ ایک طرف عمران اکیلا تھا اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں،
खास तौर पर PMLN, PPP और JUIF और ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े थे। 9 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रात के 12 बजे अदालत लगाई और तहरीक अदम एतमाद का हुक्म दिया। और इसी 9 अप्रैल 2022 की रात अदालती हुक्म के बाद तहरीक अदम एतमाद के जरिए पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम को घर भेज दिया गया। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में जिस वजीर आजम को भी हटाया गया पूरे मुल्क में मिठाइयाँ बटी, अवाम जश्न मनाती, लेकिन ये पहली मरतबा था कि जब इमरान को हटाया गया तो अवाम भी साथ ही सड़कों पर आ गई। लेकिन अवाम की क्या हैसियत है बॉस, शायद वहीं जो रास्तों पर रेंगते कीड़े मकोड़ों की होती है। आप इमरान के दोस्त हो, दुश्मन हो या फिर एक न्यूट्रल शख्स, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि इमरान पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जिसकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ मुल्क के अंदर तक महदूद है बल्कि अनगिनत बैरून मुल्क लोग भी उसे अपना लीडर मानते हैं। इमरान की बायोग्राफी की तीसरी किस्त यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसमें हमने इमरान के वजीर आजम बनने से लेकर तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने तक की कहानी देखी। इमरान की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर यानी तहरीक अदम एतमाद से लेकर अडियाला जेल तक की कहानी आपको इमरान सीरीज़ की चौथी और शायद आखिरी किस्त में दिखाएंगे, इसलिए वो किस्त ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पहली किस्तें नहीं देखी तो चैनल को विज़िट कर लें। 9 मई 2023 आ गया। इमरान जेल में है और खान के सपोर्टर्स की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। इमरान के सपोर्टर्स समझ चुके थे कि अगर खान को जेल से निकालना है तो एक साथ निकलना पड़ेगा। पूरा KPK नहीं, पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया। लेकिन 9 मई के वाक़यात दिखाने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि हमने ये कहानी थोड़ी आगे से शुरू कर दी? कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली किस्त, जिसका नाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, लेकिन वो कितनी डेमोक्रेटिक थी सब जानते हैं। इसी PDM और एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से खान को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए पावर प्ले से आउट कर दिया गया। लेकिन अब भी PDM की हुकूमत और ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थे। वो मुकम्मल तौर पर इमरान को वाइट वॉश करना चाहते थे और इसके लिए ज़रूरी था कि इमरान को अंदर कर दिया जाए। अगस्त 2022 PDM की हुकूमत ने इमरान पर तोशाखाना केस का मुकदमा दायर कर दिया। खान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तहाइफ अपने पास रख लिए और उनका टैक्स कौमी खजाने में जमा नहीं कराया। 8 सितंबर को इमरान ने इन इल्ज़ामात को साफ मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये केस खारिज करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। इमरान ने बयान दिया कि इन तहाइफ का टैक्स उसने कौमी खजाने में जमा कराया है और ये सब कुछ वो कानूनी पेपर्स में भी जाहिर कर चुके हैं। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान को आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दे दिया। ECP ने सिर्फ नाअहली का ऐलान ही नहीं किया बल्कि इमरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। नवंबर 2022 ये दिन इमरान की ज़िंदगी का एक ख़तरनाक मोड़ साबित हुआ। वज़ीराबाद में उस वक्त गोली चल गई जब वो अपने लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद था कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा। हमले में इमरान खान टांग में गोली लगने से जख्मी हो गए जबकि उनका एक जोशीला हामी मौके पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद नवीद के नाम से हुई, जिसे मौके पर ही खान के एक सपोर्टर ने काबू कर लिया। नवीद ने दावा किया कि उसने अकेले कार्रवाई की, लेकिन इमरान ने इस वाक़े को एक मंसूबाबंद साजिश करार दिया और बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के अफसर फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत और फौज ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 18 मार्च 2023 को इमरान तोशाखाना केस की समाअत के लिए फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन वहां इमरान के खिलाफ एक जाल बिछाया गया था। खान के मुताबिक वो जैसे ही अदालत के बाहर पहुंचे, इस्लामाबाद पुलिस ने अंधाधुंध आंसू गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस नहीं चाहती थी कि खान किसी तरह अदालत पहुंचे। इधर इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि खान की आमद पर उनके हामियों ने पथराव शुरू कर दिया और जवाब में उन्हें आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी थी। लेकिन खान कुछ और भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ISI ने एक रात पहले ही अदालत के इर्द गिर्द का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था और सादा कपड़ों में 20 नामालूम अफराद का मकसद ही यही था कि इमरान को रास्ते से हटा दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वजीराबाद में एक नाकाम हमला हो चुका था। खान के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स और कुछ नामालूम अफराद ने उनके हामियों को अफरा तफरी फैलाने पर उकसाने की कोशिश की ताकि मौका बनाकर इमरान पर हमला किया जा सके। तो सवाल ये है, क्या वाकई ये एक जाल था या फिर खान साहब सिर्फ एक सियासी बयानिया बना रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। 14 मार्च 2023 एक बड़ा ड्रामाई दिन था। इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस ने मिलकर इमरान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन असल हलचल तो 9 मई को बची।
उस दिन जब खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो अचानक फौजी दस्ते अदालत के अहाते में दाखिल हुए और सबके सामने इमरान को घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी हुई 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसमें इमरान पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए गए थे। इल्ज़ाम ये था कि खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से अरबों रुपए की ज़मीन हासिल की और इसके बदले में कौमी खजाने को तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जैसे आग लग गई। 9 मई हो गया। पीटीआई के हामियों ने शदीद एहतजाज किया, हत्ता के फौजी और सरकारी इमारतों पर हमलों की खबरें भी सामने आईं। पुलिस के मुताबिक इन हमलों की मनसूबा बंदी इमरान खान और पीटीआई के अहम रहनुमाओं ने की। पुलिस के मुताबिक इमरान और पार्टी रहनुमाओं की तरफ से 400 से ज़ायद कॉल्स की गई। मगर याद रहे 9 मई के दिन इमरान खान खुद फौज की हिरासत में थे, तो वो किसी से राब्ता कैसे कर रहे थे? शायद उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में एक ही वक्त में एक ही बंदा 4 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है। लेकिन खैर 9 मई के वाक़यात के बाद इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन के तहत मुकदमात दायर हुए और दर्जनों गिरफ्तारियाँ हुई। अफसोसनाक तौर पर इन वाक़यात के दौरान पीटीआई के कम अज़ कम 30 कारकुन फायरिंग से जाँ बहक हुए, जिनमें एक क्वेटा और बाकी पंजाब और पेशावर में थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, क्योंकि अदालत के अहाते से फौजी दस्तों ने गिरफ्तार किया था, जो अदालती तकद्दुस की खुली खिलाफ वर्जी थी। 12 मई को इमरान खान दोबारा अदालत में पेश हुए, जहाँ जज उन्होंने हिफाजती जमानत दे दी। 5 अगस्त 2023 खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और बैरून मुल्क दौरों के दौरान मिलने वाले कीमती तोहफ़े को गैर कानूनी तौर पर बेचा। इसी केस में उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मगर चंद हफ्तों बाद 29 अगस्त 2023 को अपील कोर्ट ने यह सज़ा मुअत्तल कर दी और इमरान खान को जमानत मिल गई। लेकिन वो जेल से बाहर ना आ सके, क्योंकि एक और केस जिसे साइफर केस कहा जाता है उनके सर पर आ चुका था। इस केस में उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रियासती राज अफशा किए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इसलिए उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया, जहां उनके मुकदमे के लिए खसूसी अदालत भी बना दी गई। फिर 30 जनवरी 2024 को अदालत ने साइफर केस में खान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। खान का कहना था कि ये सब कुछ सियासी इंतकाम है। अगले ही दिन उन्हें तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ये सज़ा बाद में 1 अप्रैल तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। फिर 3 फरवरी को एक और फैसला आया। इस बार दोनों को इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी करने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो गया। आखिरकार 3 जून 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सज़ा कलअदम करार दी, मगर इमरान फिर भी जेल में रहे, क्योंकि बाकी केसेस अब भी चल रहे थे। 13 जुलाई को बुशरा बीबी के निकाह वाले केस में भी उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन 9 मई से जुड़े केसेस में जमानत मंसूख होने की वजह से वो अडियाला जेल में रहे। जून 2024 में एक बड़ा आलमी रद्द अमल सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा के वार्निंग ग्रुप ने इमरान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इमरान की कैद मनमानी है और ये सब कुछ सियासी इंतकाम के तहत हो रहा है। फिर जुलाई में इमरान ने दी संडे टाइम्स को जेल में इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक छोटे से डेथ सेल में रखा गया है, ऐसा सेल जो आम तौर पर दहशत गर्दों के लिए मखसूस होता है। सितंबर 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इमरान खान के हक में आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम ने कानूनी निज़ाम को हथियार बना लिया है ताकि इमरान खान को सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जा सके। फिर 22 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को तोशाखाना केस में जमानत दे दी, मगर वो फिर भी जेल से बाहर ना आ सके, क्योंकि उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात अभी बाकी थे। दिसंबर 2024 तक इमरान खान पर 186 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो चुके थे। फिर 17 जनवरी 2025 को एक और बड़ा फैसला आया। अलकादर ट्रस्ट केस में अदालत ने इमरान खान को 14 साल कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई और आखिरकार 21 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई से जुड़े 8 मुकदमात में जमानत दे दी, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर ना आ सके, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी सज़ा अब भी बरकरार थी। जमान पार्क लाहौर में बचपन गुजारने वाला, बरतानिया की एलीट क्लास का हिस्सा रहने वाला, पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने वाला, शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल बनाने वाला, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने वाला, करप्शन से पाक पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वाला, शहजादों की तरह ऐश व इशरत में जिंदगी गुजारने वाला आज अडियाला जेल के एक सेल में बंद है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये इमरान सीरीज़ की सेकंड लास्ट एपिसोड है। आखिरी किस्त में हम अब तक के हालात को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान के साथ आगे क्या हो सकता है और वो पाकिस्तान की तारीख का कौन शख्स था जिसके साथ इसी तरह के वाक़यात हुए और फिर उसे मार दिया गया। ये सब आपको इमरान सीरीज़ की लास्ट एपिसोड में दिखाएंगे।
5 जुलाई 1977 اسلام آباد پاکستان۔ رات کی تاریکی اور خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہاؤس میں آرام کر رہے تھے کہ اسی دوران آرمی کی کچھ جیپیں اس خاموشی کو توڑتی ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو گہری نیند میں تھے، لیکن جیپوں کی آواز کی وجہ سے ایک دم چونک گئے۔ بھٹو کو یہاں سے گرفتار کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا، اور پھر 2 سال بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ٹھیک 43 سال بعد 9 اپریل 2022 کی رات تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی گئی۔ آرمی کی جیپیں ایک بار پھر سے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئیں، اور اس بار بھٹو کی جگہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں موجود کسی گہری سوچ میں تھے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ISI چیف ندیم انجم PM ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں۔ جنرل قمر باجوہ نے عمران کو دھمکی دی کہ آپ کی حکومت کے خلاف جو نو کانفیڈنس ووٹ ہو رہا ہے اس کے راستے میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا مت کرنا، ورنہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جیل بھجوا دوں گا۔ اور اگلے ہی دن 10 اپریل 2022 کی رات نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے عمران کو حکومت سے آؤٹ کر دیا گیا۔ وہ اپنی حکومت جانے کے 1 سال بعد 9 مئی 2022 کو گرفتار ہوئے، اور بھٹو ہی کی طرح اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی جیل میں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ ہے نہ حیرت کی بات، قریب 4 دہائیوں کے اس گیپ میں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے 2 پاپولر لیڈرز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے پاور سے آؤٹ کیا، لیکن اس سب کے پیچھے ان دونوں پرائم منسٹرز کی کچھ پالیسیز ہیں۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اتنی بڑی ہار کے بعد پاکستانی عوام میں آرمی کی پاپولیرٹی کم ہونے لگی، اور پاکستانی عوام پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی کرشمائی شخصیت سے متاثر ہو کر بھٹو کے ساتھ ملنے لگی۔ بھٹو کا ایک ہی نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان۔ بھٹو کا یہ نعرہ اتنا پاپولر ہوا کہ بعد میں انڈیا کی کانگریس نے بھی اسی نعرے کو کاپی کر لیا۔ 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی زیر صدارت پاکستان کا قانون بنایا گیا تو پاکستانی عوام بھٹو کو ایک مسیحا اور ڈیموکریٹ پولیٹیشین سمجھنے لگی، یہاں تک کہ بھٹو نے مغربی طاقتوں کے خلاف جا کر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر بھی کام شروع کیا۔ اسی طرح عمران کے پولیٹکس میں آنے سے پہلے 2 خاندان پاکستان پر حکومت کرتے آ رہے تھے، بھٹو خاندان اور شریف خاندان۔ 2018 میں عمران نے ان دونوں خاندانوں بلکہ خاندانی سیاست کو ہی کلین بولڈ کیا تو پاکستانی عوام عمران کو پاکستانی سیاست کا کوہ نور سمجھنے لگی، ٹھیک اسی طرح جس طرح 71 کی جنگ کے بعد پاکستانی عوام بھٹو کو ہیرو سمجھنے لگی تھی۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس نے بھی بھٹو کی طرح سخت فیصلے کیے اور پاکستان کی فورن پالیسی کو آزاد رکھنے کی کوشش کی۔ 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے عمران خان کی کپتانی میں جیتا تھا، اور شوکت خانم میموریل ہسپتال بنانے کی وجہ سے بھی عمران خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے جنرل ضیاء کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور اس نے سینئر افسران کو چھوڑ کر جونیئر آفیسرز جنرل ضیاء کو آرمی چیف مقرر کیا اور اپنی ایک نئی سیکیورٹی فورس بنائی جو جنرل ضیاء کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ جنرل ضیاء بھٹو کے سیکولر نظریات کے خلاف تھا، اور وہ بھٹو کی پاپولیرٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کیا تو اس سے امریکہ قطعاً خوش نہیں تھا، اور امریکہ نے جنرل ضیاء کے ذریعے بھٹو پر پریشر ڈالنے کا پلان بنایا، اور جنرل ضیاء نے مختلف الزامات کے تحت بھٹو کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح عمران جو پاکستان کی فورن پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتا تھا اور اپنے اندرونی معاملات میں امریکہ یا کسی بھی ملک کی مداخلت برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہیں دوسری طرف جنرل باجوہ امریکہ کے خاصے قریب تھے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے باجوہ سوچ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنے اشاروں پر چلا لے گا، لیکن جیسے ہی عمران اقتدار میں آئے تو باجوہ سمجھ گیا کہ عمران خان کو ہینڈل کرنا ناممکن ہے، اس لیے باجوہ ڈبل گیم کھیلنے لگا۔ جہاں ایک طرف باجوہ عمران کا وفادار بننے کا دکھاوا کر رہا تھا تو وہیں دوسری طرف باجوہ پردے کے پیچھے نواز شریف سے ہاتھ ملا چکا تھا، اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور حکومت جانے کے 1 سال بعد عمران کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ بھٹو کو ایک قتل کیس میں جیل بھیجا گیا تھا، لیکن ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے 1 ہفتے میں ہی بھٹو کو رہا کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود بھٹو کی پاپولیرٹی کم نہ ہوئی، اور جنرل ضیاء بھٹو کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اس لیے ضمانت ملنے کے چند دن بعد ہی جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کر دیا اور بھٹو کو دوبارہ گرفتار کروا لیا۔ اب جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے کوئی بھی عدالت بھٹو کو رہا نہیں کر سکتی تھی۔ اب ضیاء نے جوڈیشری میں اپنی مرضی کے ججز لانا شروع کیے اور بھٹو کیس ایسے ججز کے حوالے کیا جو بھٹو سے نفرت اور ضیاء کے خاصے قریب تھے۔ کچھ سورسز کے مطابق بھٹو کیس میں کچھ افسران سے بندوق کی نوک پر بھٹو کے خلاف گواہی لی گئی، اور اس کے بعد عدالت نے بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس پر انڈیا کے اٹل بہاری واجپئی نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن اندرا گاندھی نے کہا کہ بھٹو کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ اب دیکھیے عمران پر بھی کچھ اسی طرح کے کیسز ڈالے گئے ہیں،
जैसे तोशाखाना केस, इद्दत केस और इसके अलावा भी करीब 186 केसेस इमरान के साथ डाले गए हैं। भुट्टो की तरह इमरान भी जैसे ही गिरफ्तार हुए, इमरान की पॉपुलैरिटी में भी बेपनाह इजाफा हुआ। इमरान की हुकूमत जाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन शहबाज की हुकूमत एक पपेट वजीर आज़म से ज्यादा नहीं थी। इमरान के जेल में जाने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान के सामने कुछ शराइत रखी। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने की वजह से माफ़ी मांगी जाए, अपनी पार्टी को तहलील किया जाए और पीडीएम हुकूमत को तस्लीम किया जाए। लेकिन जाहिर है इमरान ने इनमें से एक भी शर्त तस्लीम नहीं की। इमरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 9 मई के पीछे का मास्टरमाइंड इमरान खान था। मुल्क के खुफिया राज अवाम को बताने की वजह से इमरान पर एक नया केस भी दर्ज किया गया, जिसे आज साइफर केस कहा जाता है। इन केसेस की समाअत के लिए इमरान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल किया गया। इमरान और भुट्टो के केसेस में बहुत कुछ कॉमन है। मिलिट्री ट्रायल, पर्दे के पीछे होना, गन पॉइंट पर गवाहों से गवाही ली जाना, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की मिली भगत और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो शायद हम नहीं जानते। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि क्या इमरान का अंजाम भी भुट्टो की तरह होगा। हम नहीं जानते, लेकिन सारे हालात को एनालाइज करने के बाद मालूम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान को भुट्टो ही की तरह रास्ते से हटाना चाहती है। लेकिन पूरे मुल्क और बैरून मुल्क इमरान की पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ी रुकावट है।